بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ربیع الاول شریف کے مہینے کی آمد ہے، اسی مناسبت سے درس ہمارا کل پرسوں سے چل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی ماہ مقدس ربیع الاول شریف کے اندر ہے، اور جس ماہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام دنیا میں جلوہ افروز ہوئے وہ تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ جس دن میرے آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ دن تمام دنوں سے بہتر ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، اس نبی کی آمد کا یہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا۔ تو ہر مسلمان جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کا غلام ہے اور محبوب سے محبت کرنے والا ہے، وہ اس ماہ مقدس کے اندر خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے، اور کبھی درود و سلام کی صورت میں، کبھی جناب حضور کا میلاد منا کر، کبھی میرے محبوب کریم علیہ السلام کو یاد کرتا ہے کسی انداز میں۔ تو یہ اللہ کریم وحدہ لا شریک کا کرم ہے کہ کریم اللہ وحدہ لا شریک نے آخر الزمان نبی ہماری مقدر اور ہماری قسمت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے، اللہ کریم وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کریم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اپنا محبوب اس مومنوں کے اندر بھیج کر۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ آخر الزمان نبی سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محبوب کریم علیہ تحیت و ثنا کریم اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور عرف عام کے اندر یہ ہوتا ہے، ادھر ربیع الاول شریف کا مہینہ اس کی آمد ہوتی ہے، آ رہا ہوتا ہے یا آ چکا ہوتا ہے، تو عرف عام کے اندر یہ پیغامات، یہ میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، تو یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ میلاد منانا شرک اور بدعت ہے، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو آپ احباب صرف اتنا ہی اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لیں کہ جو بھی میرے آقا سے محبت کرنے والا ہے کبھی بھی ایسا میسج نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھو، جب بیٹا پیدا ہوا، اب بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی سالگرہ کی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، میزبانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ کس نبی کی سنت ہے؟ یہ کس صحابی کی سنت ہے؟ کس صحابی نے یہ کام کیا ہے؟ اور ہر سال اس بچے کا سالگرہ منایا جاتا ہے۔ تو جب بچے کی خوشی کے وقت آتا ہے، بچے کی خوشی کا ویلا آتا ہے، تو اس وقت کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کوئی صحابی کے قول کا معلوم اور پتہ نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، کسی نبی نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، تابعین میں سے کسی نے کام کیا یا نہیں کیا، تبع تابعین میں سے کسی نے کیا یا نہیں کیا۔ وہاں پر خرچ بھی ہو رہا ہے، خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، شادی کا سالگرہ وہ بھی منایا جا رہا ہے۔ اور جب پاکستان مارد وجود میں آیا تو وہاں ہر سال جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، وہاں جناب جلوس کی صورت میں، وہاں محافل کی صورت میں، مٹھائیوں کی صورت میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں دلیل کی ضرورت نہیں، اور دلیل نہیں مانگی جاتی۔ دلیل کب مانگی جاتی ہے؟ جب آخر الزمان نبی سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محبوب کریم علیہ تحیت و ثنا کی آمد کا مہینہ آتا ہے، ان کی ولادت کا مہینہ آتا ہے، تو پھر دلیل مانگی جاتی ہے۔ تو سمجھ لو کہ جو جس سے پیار ہے، جو بندہ جس سے پیار کرتا ہے، پیار محبت میں وہاں دلیل نہیں مانگی جاتی، لیکن سنی وہ ہے جو میرے محبوب سے پیار کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور یہ دلیلوں کے محتاج نہیں۔ میرے محبوب سے محبت اور وفا اتنی ہے کہ میرے محبوب کا میلاد بھی مناتے رہیں گے، اور محبوب کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اور یہ صحابہ کی سنت بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو احباب یہ کہتے ہیں کہ جناب صرف احادیث مبارکہ قرآن کریم کے اندر جو معاملہ ہو تو جناب اس کو دیکھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارکہ نیچے نہیں جانے دیتے تھے، میرے محبوب کے بال مبارکہ جو کٹواتے تھے آپ تو نیچے نہیں جانے دیتے تھے، میرے محبوب کا وضو والا پانی نیچے نہیں جانے دیتے تھے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو بتائیے کہ صحابہ کرام نے یہ کس حدیث پر عمل کیا تھا، کس میرے محبوب کے فرمان پر یہ عمل کیا تھا، اور کس اللہ کریم وحدہ لا شریک کی قرآن کی آیت پر عمل کیا تھا کہ میرے محبوب کے جناب لعاب بھی نیچے نہیں جانے دیتے، کنگار مبارکہ ریٹ مبارکہ بھی نیچے نہیں جانے دیتے، اور میرے محبوب کے موئے مبارکہ بھی نیچے نہیں جانے دیتے، محبوب کا مستعمل پانی وضو سے نکلا ہوا اور اعضاء سے لگا ہوا پانی وہ بھی نیچے نہیں جانے دیتے، بلکہ اس کو تبرک سمجھ کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ بتائیے کہ وہ صحابہ جن صحابہ کی تم دلیل مانگتے ہو کہ صحابہ نے میرے محبوب کا میلاد منایا کہ نہیں منایا، مجھے بتاؤ کہ صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کیا ہے، میرے محبوب کا وضو والا پانی نیچے نہیں جانے دیا، حضور کے موئے مبارکہ کٹے ہوئے وہ بھی نیچے نہیں جانے دیے، میرے محبوب کا ریٹ مبارکہ وہ بھی نیچے نہیں جانے دیا۔ ان صحابہ نے میرے محبوب کا یہ طریقہ کار اور محبت کا اظہار کر کے جو بتلایا ہے، بتاؤ کس قرآن کی آیت پر عمل کیا تھا اور کس میرے محبوب کے فرمان پر عمل کر کے یہ کام کیا ہے کہ حضور کا لعاب بھی نیچے نہیں جانے دیتے تھے۔ صحابہ کو تو اتنی محبت تھی میرے آقا سے کہ میرے محبوب کے موئے مبارکہ جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موئے مبارکہ کٹتے تو صحابہ نیچے نہیں جانے دیتے تھے۔ بتائیے میرے محبوب کا کوئی ایک فرمان ہو کہ میرے موئے مبارکہ کو نیچے نہ جانے دو، اللہ کریم نے فرمایا ہو، بتائیے کہاں؟ لیکن نہیں، اب صحابہ کرام نے یہ کام کر کے بتلایا، فرمایا جہاں محبوب کی محبت کی بات آتی ہے وہاں دلیل نہیں، بغیر دلیل کے محبوب سے پیار کیا جاتا ہے، اور جو دلیلوں کے محتاج ہیں وہ پکے منافق ٹھہرو۔ جیسے کعبۃ اللہ قبلہ بدلا، تحویل قبلہ ہوا، 18 مہینے کم از کم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ کتنے مہینے؟ 18 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے رہے، صحابہ پیچھے پڑھتے رہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے تحویل قبلہ کا حکم کب دیا تھا؟ جب نماز ہو رہی تھی، دوران نماز حکم دیا تھا قبلہ بدل لو، جہاں آپ کا دل کرتا ہے تو آپ چہرہ اپنا پھیر لے، آپ کے لیے وہی قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ بتاؤ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی کریم اللہ اگر حکم فرماتا تو فرما سکتا تھا نا کہ محبوبہ اب آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں، قبلہ آپ کا کعبہ ہے، اب اس طرف رخ کر لے، مغرب کی طرف آپ چہرہ پھیر لے تو آپ کا وہ قبلہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن نہیں، کب حکم دیا؟ نماز کے دوران، نماز کے دوران حکم دیا۔ اب نماز آدھی ہو چکی تھی، آدھی نماز باقی ہے، محبوب نے اپنا چہرہ دوران نماز بیت المقدس سے قبلے کی طرف کیا، قبلے کی طرف آپ نے اپنا رخ پھیرا۔ بیت المقدس کدھر ہے؟ اس طرف، محبوب ادھر کھڑے تھے، پیچھے مقتدی تھے، میرے محبوب نے جیسے اپنا چہرہ پھیرا، اب یہاں پر محدثین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز کے دوران قبلہ تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ پہچان کروانی تھی کریم اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب کے وفادار کون ہیں اور محبوب سے اندرون خانہ منافقت رکھنے والے کون ہیں۔ توجہ کرنی اس بات پہ۔ اب یہاں پر واضح ہونا تھا، واضح کرنا تھا کریم اللہ وحدہ لا شریک نے، جب نماز کے دوران ہی قبلہ بدلا، مقتدیوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، جیسے میرے محبوب نے چہرہ پھیرا مقتدیوں نے پیچھے چہرہ پھیر لیا۔ اب جو میرے محبوب کی اقتداء اور فرما برداری میں نماز کے دوران ہی حضور کے پیچھے چہرہ پھیر کر چلے گئے، یہ نہیں دیکھا کہ حکم کون سا آیا تھا، یہ نہیں دیکھا دلیل کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ جناب ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، بس صرف یہ کام کیا کہ میرے محبوب نے جو چہرہ پھیر لیا انہوں نے بھی میرے محبوب کے پیچھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا۔ یہ بتلانا مقصود تھا کہ نماز بھی تب ہوتی ہے جب محبوب کی محبت اور اقتداء میں پڑھی جائے۔ اب جنہوں نے میرے محبوب کے پیچھے قبلہ تبدیل کر لیا، چہرہ پھیر لیا، ان کی نماز بھی کامل اور میرے محبوب کے سچے غلام۔ اور جنہوں نے دوران نماز یہ کہنا شروع کر دیا، یہ سوچنا شروع کر دیا پتہ نہیں نماز ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی، دوران نماز قبلہ سینہ ہمارا پھر جائے گا، جب بیت المقدس ہے تو پھر ہماری نماز پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ تھا پکے منافق ٹھہرے۔ کریم اللہ نے یہی پہچان کروانی تھی، محبوب جو نماز کے دوران آپ کے پیچھے اقتداء کرتے ہوئے آ جائیں گے وہ پکے مومن ہوں گے، آپ کے غلام ہوں گے،
اور جو بھی نماز کے دوران قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے، آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، آپ کی اقتداء میں نہیں آئیں گے، آپ کی اطاعت میں نہیں آئیں گے، سمجھ لو کہ وہ آپ کے پکے معتقد نہیں ہیں بلکہ وہ منافق ہیں۔ تو یہاں سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ جب بچے کی سالگرہ ہو تو دلیل کی ضرورت نہیں، جب دوسری خوشی کا اظہار ہو وہاں جتنا مرضی خرچ ہو جائے دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن میلاد ہی پر دلیل کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا میلاد منانا اہل سنت کے نزدیک فرض واجب ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب فرض واجب نہیں ہے تو پھر شریعت کے اندر جناب بڑا یہ زبردستی اور شریعت کے اندر جناب افطراء کیسے، اور شریعت کے اندر یہ زیادتی کیسے؟ تو یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اور محبت کا اظہار ہے۔ جیسے بھی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کریم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بھی یہ باتیں مقبول ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج الآن كي نزداد جمالا